بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نستعین کے بعد اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے بڑی جو اعانت ہے، سب سے بڑی جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے۔ گویا وہ سیدھا رستہ جس کا تعارف کرا دیا گیا کہ وہ سیدھا رستہ اللہ کی ربوبیت پر قائم ہے، وہ سیدھا رستہ جو اللہ کے نظام رحمت پر استوار ہے، وہ سیدھا رستہ جو اللہ تعالیٰ کے نظام عدل پر استوار ہے۔ یہ سیدھا رستہ ہے، اس پر ہمیں چلا دے۔ اس کے جو بھی عملی تقاضے ہیں وہ ہمیں سجھا دے، ہمارے آگے بڑھنے کے راستے کھول دے۔ ہمیں دور کے تقاضوں کے اعتبار سے جو فہم چاہیے، جو بصیرت چاہیے، جو حالات کے اعتبار سے ہمیں شعور چاہیے، وہ ہمیں عطا کر، تاکہ اپنے دور کے تقاضوں کو ہم سمجھ کر اس سیدھے رستے کو، اس سچے رستے کو ہم درست طور پر نہ صرف پا سکیں بلکہ اس پر عملاً گامزن ہو سکیں۔ تو یہ ہدایت محض رہنمائی کی نہیں، یہ ہدایت در حقیقت اس رستے پر عملاً گامزن ہونے کی ہے، چلنے کی ہے۔ ہر انسان کی فطرت جس رستے پر قائم کی گئی ہے، یہی وہ سیدھا رستہ ہے۔ اس لیے ہر اچھائی کا شعور اس انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ جتنے بھی برتر اخلاق ہیں، ان تمام اعلیٰ اخلاق کا شعور اس انسان کے ذہن اور دل کے اندر قائم کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح ہر برائی، ہر ظلم، ہر جبر، ہر استحصال، ہر بدی کے خلاف اس کے ذہن کے اندر نفرت رکھی گئی۔ تو یہ معروف اور منکر کا جو نظام ہے، ہر وہ چیز جو انسانی فطرت سے جڑی ہوئی ہے، جس سے انسانی فطرت مانوس ہو، اس کو معروف کہا جاتا ہے، اور جو چیز انسانی فطرت سے ٹکراتی ہے، اس کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس کو منکر کہا گیا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے رستے پر عملاً گامزن کر دے کہ جو ہماری فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جس پر ہمیں بنیادی طور پر اللہ نے تخلیق کیا۔ اس راستے کی ہمیں پہچان بھی عطا کر، اور اس پر چلنے کے لیے جو اسباب چاہیے، وسائل چاہیے، ذرائع چاہیے، اس کے لیے جس طرح کے اعلیٰ درجے کا شعور چاہیے، فہم چاہیے، ہمیں وہ عطا کر۔ اور پھر اس کا تاریخی تسلسل بھی قرآن نے بتا دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے، ان جماعتوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا۔ گویا سوسائٹی کی تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو انعام یافتہ جماعتیں ہیں، انہی کے مشن اور انہی کے راستے پر ہمیں چلنے کی اللہ سے دعا کرنی ہے۔ گویا تاریخی تسلسل کو جاننا ضروری ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے کہ انعام یافتہ جماعتیں سوسائٹی کے اندر کون سی رہی ہیں اور ان کا کردار کیا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام سوسائٹی کے اندر علم، عقل، شعور کے حوالے سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام اس علم، عقل اور شعور کو علمی طور پر انجام دینے سے، اس کے عملی تقاضوں کی تکمیل کے حوالے سے بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے انعام کے دائرے میں آتی ہیں، جس میں انسان کی عقل بھی ترقی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عقل کی روشنی میں جو عملی تقاضے ہیں، وہ عملی تقاضے سماج سے، معیشت سے، سیاست سے، اخلاق سے، گرد و پیش کی جتنی بھی قومی بین الاقوامی تقاضے ہیں، ان پر پوری طرح انسان کو عبور حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہمیشہ غلبے کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو جس کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا، جن کا رعب قائم کیا، سوسائٹی کا جن کو رہنما بنایا، ہمیں ان رہنما لوگوں کے رستے پر چلا۔ گویا یہ قرآنی جماعت کل انسانی سوسائٹی کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کرتی ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس رہنمائی کے تقاضوں کے حوالے سے رہنمائی کی، جو بھی مستقبل کے حوالے سے تقاضے بنتے ہیں، جو اصول بنتے ہیں، جو حکمت عملی بنتی ہے، اس کے لیے اس نے اللہ سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ ایک دعا کی شکل میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، اور دعا در حقیقت انسانی ہمتوں کا نام ہوتا ہے۔ جس چیز کے لیے انسان مستقل طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، پرعزم ہو جاتا ہے، اس چیز کو عمل میں لانے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ یکسو کر لیتا ہے۔ اپنی ساری توانائیاں، جو فکر کی توانائیاں ہیں، سوچ کی توانائیاں ہیں، وہ سب کے سب ایک نقطے پہ مرکوز کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد
جتنی اس کی عملی صلاحیت ہے اس تمام صلاحیت کو اس کام میں لگا دیتا ہے تو پھر جا کے دعا کے اندر معنویت پیدا ہوتی ہے۔ تو دعا محض آرزوؤں کا، خواہشات کا اور نیک تمناؤں کا نام نہیں ہوتا۔ دعا تو در حقیقت جدوجہد کا ایک آخری سرا ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر انسان اپنی ساری عملی صلاحیتوں کو ایک نقطے میں مرکوز کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو بروئے لانے کے لیے، نتیجہ خیز بنانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اگر عملی صلاحیتوں سے انحراف کر کے اور محض خواہشات کی بنیاد پر کسی چیز کا ذکر کیا جائے گا تو اس کو دعا نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے جب اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی عملی صلاحیتیں اس مقصد کے لیے وقف کر دیں۔ اپنی جدوجہد کو ہم نے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھایا اور جو بھی ہماری عقل اور ہمارے شعور کے اندر چیزیں موجود ہیں ان کو ہم نے پوری طرح بروئے کار لا کر گرد و پیش کے جو اجتماعی تقاضے ہیں ان کا فہم حاصل کر کے اپنی حکمت عملی واضح کر کے اب اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں کہ ہماری اس کاوش کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، نتیجہ خیز بنائے۔ اس لیے اللہ سے اس چیز کی دعا کر کے ساتھ ہی اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ کچھ سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس انعام سے محروم جماعتیں بھی ہوتی ہیں اور یہ محرومی خود ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بلا کسی تفریق کے اس کی تمام مخلوق کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس انعام سے انحراف کرتے ہیں، وہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے باوجود، سچائی کو پہچاننے کے باوجود اس کے عملی تقاضوں کو ترک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ذاتی و گروہی مفاد کے خلاف ہوتی ہیں۔ ان کی جو سوچ ہے پست ہو جاتی ہے۔ اپنے ذاتی گروہی مفاد کی خاطر وہ اپنے نظریات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، نظریات سے انحراف کرتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا غضب ان گروہوں پر ہوتا ہے جو حقائق کو سمجھنے کے باوجود اپنے مفادات، جو بہت ہی گھٹیا قسم کے مفادات ہیں، ان کو بچانے کے لیے وہ انکار کرتے ہیں، اس سے انحراف کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن ان کو مغضوب کہتا ہے کہ یہ غضب والی جماعت ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے نفرت ہے۔ اس وجہ سے یہ حقائق کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے انحراف صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے عملی تقاضوں کو یہ پورا نہیں کرنا چاہتے، اپنے ذاتی اور مفاداتی سوچ کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ اس سے بالاتر ہو کر وہ اٹھ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسی جماعتیں گویا اللہ کی نظر میں ہمیشہ کے لیے نفرت اور اللہ کے غضب کی مستحق ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اے اللہ، ہمیں سچے لوگوں کے رستے کو سمجھنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔